أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلی العظیم. ہمارے دین اسلام میں شرف کے معنی بزرگی، کوئی درجہ جب شمار ہوتا ہے تو ایمان کے حوالے سے ہوتا ہے. بالکل. جس کسی کو جو بھی شرف ہم ذکر کریں گے تو ایمان بنیاد ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب میں نام لیتا ہوں تو امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، باب مدینہ علم و حکمت، شہنشاہ ولایت، فاتح خیبر، ساقی کوثر، کیا بات. اور آخر رسول، زوج البتول، امیر المومنین، امام المتقین، سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ. ان کی پیدائش کا ایک واقعہ کہ ان کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے. ان کے والد جناب ابو طالب،
ان کا نام عبد مناف لیا جاتا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کی ایک روایت کہ ان کی والدہ وہاں تھیں، یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، مگر اصل شرف ان کا جو عزت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمایا ہے، سابق الاسلام ہے، یعنی اسلام لانے والے پہلے افراد میں۔ اللہ، کچھ تو کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے یہی اسلام لائے۔ ویسے جو ترتیب کی گئی وہ یہ کہ خواتین میں حضرت سیدہ ختیجہ، مردوں میں حضرت ابو بکر، بالکل، کم سن افراد میں حضرت علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہم۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ انما یہ حسر کے لیے آتا ہے، اللہ کا ارادہ، ہم اس کی مدت بیان نہیں کرتے، شروع سے ہی اللہ یہی چاہتا ہے۔ آخر میں تطہیراً مبالغے کے لیے کہ ایسی طہارت، ایسی ستھرائی، قلبی صفائی، ظاہر و باطن کا تزکیہ، اخلاقی پاکیزگی، جس سے وہ معصوم تو نہیں، اعلیٰ درجے کے محفوظ ہیں۔ اہل بیت نبوت میں ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، حضور کی اولاد، گھر والے شامل ہیں۔ یہاں آپ کو ایسی آوازیں بھی سنائی دیں گی جو دو طرح کی ہیں، ایک بیویوں کو نکال دیتے ہیں، ایک اولاد کو نکال دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت میں بیویاں بھی ہیں اور اولاد بھی ہے۔ جو نہیں مانتے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، ان مقدس ہستیوں کا کچھ بگاڑتے نہیں۔ جن کی پاکیزگی کا بیان خود رب تعالی فرما رہا ہے، یقیناً وہ بہت محترم، بہت پاکیزہ، بہت پیاری ہستیاں ہیں۔ ان کا احترام، ان کی تقدیس کا اعتراف ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، ان کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ پہلی بات، اگر صرف یہی حوالے مجھے اگر دینے ہیں کہ اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہے، داماد بھی شامل ہیں، تو یہ تقریر ساری اس طرف چلی جائے گی۔ اپنے وقت میں جب بیان ہوگا میں اس کی تفصیل بھی سناتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہی یقین والوں کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے دونوں نواسے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، ان دونوں کو ملا کر حسنین کہتے ہیں۔ حسنین کریمین کو، حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ کو ایک چادر میں لے لیا۔ پھر دھیان سے سن لیں، 5 ہستیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دونوں نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ، تو یہ کتنے ہو گئے؟ آواز چاہتا ہوں، 5۔ فارسی میں 5 کو پنج کہتے ہیں، وجود تن کہلاتا ہے، تو 5 تن، پنج تن، 5 مقدس جسم، 5 مقدس ہستیاں اس چادر میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان کو پاک رکھ جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنا اہل بیت فرما دیا، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی فرار کی گنجائش ہے؟ اسلام لانے میں جن ہستیوں نے پہل کی ان میں حضرت علی شامل ہیں، سابق الاسلام بھی ہو گئے کہ شروع میں اسلام قبول فرمایا۔ ابو طالب کثیر الاولاد تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، مالی حالات ان کے تھوڑے سے کمزور، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش اپنے ذمے لے لی تھی۔ ایک بیٹا کسی اور نے لے لیا تھا، تو اس طرح حضرت علی کی پرورش ہوئی ہے تو حضور کے گھر میں ہوئی ہے، چچا زاد بھائی ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی ان کی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی کے شوہر ہیں، وہ ان کے شوہر جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بیوی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا شان ہے مولا علی کی، بڑے فضائل ہیں۔ ان کو شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے تمام سلاسل طریقت، نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، آگے اور جتنے ان کے ساتھ، سب کو حضرت علی کا فیض مل رہا ہے۔ جو حضرت علی کو نہیں مانتا اس کے ساتھ ولایت کا کوئی تعلق نہیں۔ بے شک علی مجھ سے ہے، میرے خاندان سے ہے، میرے گھر والوں سے ہے، میرے ماننے والوں سے ہے، میرے قرابت والوں سے ہے، اور میں علی سے ہوں۔ کیا مطلب؟ علی سے جو کمال نظر آ رہا ہے وہ میرا ہی ہے، میں علی سے ظاہر ہو رہا ہوں۔ اور ترجمہ کروں کہ میں علی کا ہوں، علی میرا ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ ایک حدیث سن لی، ایک حدیث اور سن لیں، پھر میں آپ کو اس پر اس کی شرح میں کچھ عرض کروں گا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے فرمایا، حضرت علی خود راوی کہ حضور نے کیا فرمایا، لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق۔
حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرما دیا تجھ سے محبت ایمان والا رکھے گا۔ اب ان کے بارے میں ایک اور ارشاد بخاری شریف میں، توجہ سے سنیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، غزوہ خیبر، ایک تو خیبر آپ کے پاکستان میں ہے وہ نہیں، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں یہ ایک شہر ہے آج جس کا نام ہے خیبر، یہ یہودیوں کا مرکز تھا، ان کا سینٹر پوائنٹ، پہاڑوں پر قلعے بنائے ہوئے تھے، پہاڑی علاقہ، پہاڑوں پر قلعے بنائے ہوئے تھے۔ جب مسلمان گئے وہاں تو یہ قلعوں میں بند ہو گئے تھے یہودی، مسلمان لشکر قلعوں سے باہر نیچے سے اوپر تیر پھینکتے ہیں، وہ تیر کی رفتار اوپر جاتے جاتے سست پڑ جاتی ہے، وہ اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں، بڑی تیزی سے آتا ہے، بہت بار کوشش کی لیکن کامیابی نہیں۔ مہربانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل ہم یہ جھنڈا ایک مرد کو دیں گے، اللہ کا چاہنے والا ہے، وہ مرد ہے۔ مرد کون ہوتا ہے یہ بھی پہچاننا ہے، فرمایا ایک مرد کو دیں گے، نشانی کیا ہے؟ اس مرد کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نشانی، بھئی وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، یہ تو ہر مومن کا حال ہونا چاہیے، مگر اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، یہ سند مل رہی ہے اور نبی کی زبان سے مل رہی ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، نام نہیں لیا، فرمایا کل دیں گے جھنڈا، اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ صحابہ کو رات گزارنی مشکل ہو گئی، کب صبح ہوگی، اس خوش نصیب کا نام سرکار کی زبان پر آئے گا جو اتنا نسبت اور قسمت والا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، فجر کے بعد صحابہ سب حضور کو دیکھ رہے ہیں، کب یہ ہونٹ ہلیں گے، اس خوش نصیب کا نام آئے گا۔ فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ عرض کی حضور ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب ہے، اس کی وجہ سے چلنے میں تکلیف ہے، تو وہ ایک خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو کسی اور کا نام لے دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ دو صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضرت علی آ گئے، حضور نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالی۔ فبرئا، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا تھوک پہلے آنکھوں میں پھیلی یا آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئی۔ اسی اللہ اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، حضور نے جھنڈا عطا فرمایا، جاؤ اللہ تمہارے ہاتھ پر فتح دے گا۔ صحابہ نے کہا اے علی
نیچے سے ہم حملے کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے. کامیابی کب ہوگی؟ جب ہم قلعے کے اندر داخل ہو جائیں. دو بدو آمنے سامنے لڑائی ہوگی تو کامیابی ہوگی. حضرت علی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ. وہ اوپر سے یہودی پتھر بھی پھینک رہے ہیں، تیر بھی پھینک رہے ہیں کہ کوئی اوپر نہ آ سکے، مگر حضرت علی کو حضور نے جھنڈا دے دیا تھا، فتح کی خوشخبری دے دی تھی. حضرت علی تیزی سے دروازے پہ پہنچ گئے. قلعے اگر آپ نے دیکھے ہوں تو قلعے کے دروازے بہت بڑے بڑے اور بہت بھاری ہوتے ہیں. حضرت علی نے ہاتھ بڑھا کر وہ اکھیڑ دیا. حالانکہ انہوں نے اندر سے لوہا ڈال کے بند کیا تھا، حضرت علی نے ہاتھ بڑھا کر وہ کھینچ لیا اور ایک ہاتھ پر اٹھا لیا اور صحابیوں سے کہا چلو اندر چلو. سارے اندر چلے گئے. جتنے تیر آ رہے تھے حضرت علی اس دروازے پہ روک رہے تھے. دو بدو مقابلہ ہوا، اللہ نے فتح عطا فرما دی. مرحب یہ بہت بڑا جنگجو پہلوان، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 1000 آدمی سے اکیلا مقابلہ کرتا ہے، زور لگاتا ہے، یعنی اتنا زور کہ 1000 آدمی ہو تو یہ دھکیل دیتا ہے، ان کو زیر کر دیتا ہے. تو وہ اپنی شان کے کلمات کہتے ہوئے قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں اور میں بہت زیادہ زور والا ہوں، کوئی میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اس طرح کی باتیں کرتا ہوا وہ شور مچا رہا تھا. حضرت علی اس کے سامنے گئے. باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو وہ پہلوان سمجھتا تھا، اس نے 2 خود پہنے ہوئے تھے. یہ خود کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا رنگ گول، اس پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہے، خالی رنگ. پگڑی باندھیں، اس پر خود رکھ دیں، پھر پگڑی کس دیں تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے. پہلے ایک خود باندھا، اس کے اوپر کپڑا باندھ کے دوسرا خود باندھا تاکہ کوئی کتنے زور سے بھی تلوار چلائے تو سر نہ کٹے. اور سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق. ایک تو پہلوان بڑا جنگجو، اوپر سے اتنی تیاری کے ساتھ حضرت علی کے سامنے آیا. اس نے کہا پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں اور میرے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا. حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر شیر کو کہتے ہیں. تو ہوگا مرحب، تجھے دنیا جانتی ہوگی، مجھے تو میری ماں نے حیدر کہہ کے پکارا ہے. آپ نے تلوار، وہ جو نیزہ تھا نا اس کے پاس، وہ 3 من وزنی تھا. جو نیزہ وہ چلاتا تھا 3 من وزنی. ایک آدمی ایک ہاتھ سے 3 من وزنی نیزہ چلا رہا، کتنی طاقت والا ہوگا. حضرت علی نے تلوار گھما کر اس کے سر پر ماری، دونوں خود کٹے، اس کا سر کٹا، اس کا جسم کٹا، اس کا گھوڑا کٹا. وہ نوک زمین میں چلی گئی، حضرت نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ مولا علی جن کو حضور نے فرمایا اسد اللہ الغالب، یہ اللہ کا غالب آنے والا شیر ہے. وہ مولا علی. ایک یہودی وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب. وہ چیخنے لگا، کہنے لگا تورات کی قسم ہم نہیں جیت سکتے، ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا ان کے بارے میں، جہاں یہ ہوگا کوئی جیت سکتا نہیں ہے. ایک حدیث آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، آپ کو سنائی جاتی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. اصل روایت یہ ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا،
میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ. بہرحال ہم اس حدیث کے بھی انکاری نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں علم کا کیا ہوں؟ شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. شہر میں جائیں گے تو کہاں سے جائیں گے؟ اونچی گئی ہے. کیا مطلب؟ حضرت علی کا دامن نہیں تھامو گے تو علم مل سکتا. اگر علی کی جگہ نہیں ہے تم میں تو تعلیم. بہت بڑا نقطہ میں نے آپ کو بیان. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے حضور کا یہ فرمانا. اب حضرت علی کے علم کی شان سناؤں آپ کو تو پتہ چلے کہ جب دروازے کا علم اتنا ہے تو شہر کا علم کتنا ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں سلونی. جامع کبیر میں روایت موجود، عامر بن واصلہ راوی ہیں. خطبہ میں حضرت علی فرما رہے ہیں سلونی سلونی. سلونی کا مطلب مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ. پوچھو. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھو یہی بتاؤں گا تمہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں قیامت تک جو کچھ ہونے والی بات ہے مجھ سے پوچھو، میں یہی تمہیں بتاؤں گا. کوئی چیز جو تم چاہو. تو جو دروازہ ہے جب اس کا علم اتنا ہے شہر کا علم کتنا ہوگا. حضرت علی فرماتے جو کچھ قرآن میں ہے. قرآن بے کے حرف سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر میں کیا ہے؟ والناس. سین ہے نا، تو بے اور سین. آپ کی زبان میں کیا بن گیا؟ بس کو الٹا پڑھو سب ہو گیا نا. تو قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک، کوئی تر، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، ولا اصغر من ذلک، کوئی بھی ہر چیز کا بیان، روشن بیان سب کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے اللہ چاہے. ٹھیک ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے یا نہیں؟ حضرت علی فرماتے جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. دھیان سے سننا. جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے. بسم اللہ کی. اور جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. یہ نقطہ سائنس نے آج سمجھا دیا آپ کو. آئٹم، ڈاٹ، اس کو آئٹم، اور آئٹم تقسیم نہیں ہو سکتا. سائنس نے آج آپ کو سمجھا دیا. تو حضرت علی بتا رہے ہیں جو کچھ ہے سب وہ اس نقطے میں ہے. میں اس نقطے کی تفسیر لکھنے بیٹھوں. حضرت علی فرما رہے ہیں اس نقطے کی تفسیر لکھنے بیٹھوں. اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں. 70 اونٹ. ایک اونٹ کتنا وزن اٹھا لیتا ہے اس کا اندازہ کرو، پھر 70 اونٹوں کا وزن گنو، اور پھر اتنے کاغذ گنو، کتابیں گنو. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں جو دروازہ ہے شہر علم کا. تو اسی سے اندازہ کر لو جب نبی کے فیض سے یہ حال ہے نبی کی کتنی شان ہوگی. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ
جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان. اب حضرت علی کا عقیدہ سن لو. حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا یہ اتنا یادداشت، اتنا علم، اتنی فہم، اتنی سمجھ اور اتنا کمال کہاں سے مل گیا؟ تو حضرت علی آگے سے جو جواب دیتے ہیں سنیو، ذرا غور سے سننا. فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نبی پاک کو غسل دیا. نبی پاک کے آنکھوں کے حلقے میں اور ناف میں پانی جمع ہو گیا تھا، میں نے وہ پی لیا تھا، یہ اس کی برکت ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک طرف آپ نے شجاعت کی بات بھی سنی، آپ نے علم کی بات بھی سنی. اب یہ سنیں باوجود اتنی شان والے ہونے کے اکثر فاقہ کرتے تھے. عید کے دن سوکھا ٹکڑا کھا رہے ہیں اور وہ بھی گھٹنے پہ رکھ کے توڑنے کی کوشش، وہ ٹوٹ نہیں رہا، اتنا سخت. کسی نے کہہ دیا مولا کائنات آج عید کا دن ہے، لوگ اچھی اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، تو آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. فرمایا ہم جس دن گناہ نہیں کرتے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا. یہ اشارہ تھا کہ تمہاری تو آج عید ہے، ہماری روز عید ہوتی ہے. اس نے کہا آپ یہ سوکھا ٹکڑا کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے نہیں پتا اللہ کا مہمان رمضان آیا تھا مجھ سے راضی گیا ہے یا ناراض گیا ہے. رو رہا ہوں کہ کہیں وہ ناراض نہ گیا ہو. یہ وہ ہستیاں نماز پڑھتے تھے، نماز کی حالت میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تیر لگ جائے نکال لیا جائے پتہ نہیں چلتا تھا، گم ہوتے تھے. کیا حال ہے ہماری نماز کا اور ان کی نماز کا؟ سخی کتنے تھے، تقوی کتنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بات سنی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا. حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. مشکات میں حدیث موجود، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی. اے اللہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا. یا اللہ جو علی سے پیار رکھے تو اس سے پیار رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. یہ آپ نے واقعہ سن لیا. وہ لوگ جو حضرت علی کو، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، جو حد سے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا. وہ مولا کا معنی خلیفہ کرتے ہیں. مولا کا معنی اونچی کہیے گا. دنیا کی کسی لغت میں ڈکشنری میں مولا کا معنی خلیفہ، اونچی کہیے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. بے شک اللہ تعالی ان کا مولا ہے، جبریل ان کا مولا ہے، اور نیک ایمان والے ان کے مولا ہیں. بچا کوئی؟ اگر یہاں معنی خلیفہ کرو تو اللہ خلیفہ، جبریل خلیفہ اور سارے مسلمان خلیفہ. یہ کیا معنی ہوا؟ مولا کے معنی دوست کے، مولا کے معنی پیارے کے، مولا کے معنی مددگار کے. حضور نے اس وقت اعلان فرما کر اس اختلاف اعتراض کو دور کیا کہ تمہارے دل میں جو حضرت علی کے بارے میں شکایت آ گئی ہے، سن لو، جو مجھ سے پیار رکھتا ہے وہ جان لے کہ علی سے بھی پیار رکھنا ہوگا. جس کا میں مددگار اس کے علی بھی مددگار، جس کا میں دوست علی بھی اس کے دوست.
جس کو میں پیارا اس کو علی بھی پیارا، یہ ہے معنی۔ اب اس کو کہنا کہ نہیں ہاتھ پکڑ کے خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو اگر کر دیا تھا تو حضرت علی نے پھر اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ پھر حضرت علی چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے؟ اگر یہ کہو کہ نہیں وہ تقیہ کر رہے، تقیہ کا مطلب جھوٹ بولنا، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، تو حضرت علی ایسے تھے کیا؟ ایسا کوئی کہے گا تو ایمان والا رہے گا؟ تو وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو عید غدیر مناتے ہیں کہ اس دن ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مولا کا معنی خلیفہ، اونچی کہہ دیجئے ہاں۔ ہم اہل سنت حضرت علی کو مولا مانتے ہیں کیونکہ ان کو نبی پاک نے ہمارا مولا بنایا ہے، وہ ہمارے پیارے ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، بلا شبہ ہم ان کو مولا مانتے اونچی کہیے۔ یہ وہ حضرت علی ہے۔ زیر پاش این جاش کو ہے خیبرست، دستے او آجا قسی میں کوثرست۔ حضرت علی کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، ایک طرف تو یہ دیکھو کہ ان کے پاؤں کے نیچے شکوہ خیبر کتنا اونچا کڑا، اس کے کتنے بہادر حضرت علی کے قدموں کے نیچے آ گئے، حضرت علی نے اس کو اپنے پاؤں تلے لے لیا۔ یہ تو تم نے دیکھ لی ان کے پاؤں کی شان، اب ہاتھوں کی شان کیا ہے؟ یہ وہی علی ہیں۔ کل قیامت کے دن ایمان والوں کو کوثر کا جام ملے گا تو حضرت علی کے ہاتھوں سے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ نے ان کے بارے میں فارسی میں جو شعر کہے ہیں وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ساقی کوثر امام رہنما، ابن عم مصطفیٰ شیر خدا، مرتضیٰ و مجتبی جفت بطول، خواجہ معصوم و داماد رسول۔ حضرت علی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ کوثر کے ساقی ہے، نبی پاک مالک کوثر ہے، حضرت علی ساقی کوثر ہے، ہمارے رہنما ہیں، سارے اماموں کے امام ہیں، اور نبی پاک کے چچا زاد ہیں، شیر خدا ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، سیدہ کے شوہر ہیں، حضور کے داماد ہیں اور بھائی بھی ہیں۔ کتنی شان ہے اللہ نے ان کو عطا کی ہے، کوئی شبہ۔ یہ حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے چن چن کر خارجیوں کو مارا تھا۔ ٹائم چاہیے مجھے اس واقعے کے لیے، مختصر سنا رہا ہوں، پھر کبھی پورا سناؤں گا انشاءاللہ۔ خارجی کون ہے؟ منہ پر قرآن تھا، اندر قرآن نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے، وہ مسجد درار بنانے والے۔ ہرقوس بن زہیر ان کا وہ بڑا تھا جس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے دل، حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی، حضور مال تقسیم کر رہے تھے، تو اس بندے نے کہا اللہ سے ڈریں اور انصاف کریں، تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی، تیری اتنی مجال، تو نبی کو ایسا کہے؟ حضور نے روک دیا حضرت عمر کو، فرمایا ابھی اس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، اس کی اولاد سے لوگ نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے آخری جو ہے وہ دجال کے لشکر میں جا ملیں گے۔
حضور نے نشانیاں بھی بتائی، بال منڈائیں گے، سر پہ بال نہیں رکھیں گے، پانچے ٹخنوں سے زیادہ اونچے رکھیں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، زبانیں بڑی میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے، ان کے اعمال دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو ہلکا سمجھو گے۔ فرمایا یہ اس طرح دین سے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مسلم میں، بخاری میں حدیثیں موجود۔ میں نے کہا نا ٹائم کم ہے۔ یہ جو خارجی تھے ان سے حضرت علی نے، حضور نے فرمایا ان کو جو مارے گا نا، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ماریں گے، وہ بہترین ہوں گے۔ حضرت علی نے مارا تھا اس کو۔ تو یہ خارجی حضرت علی کے دشمن ہو گئے تھے، خارجی حضرت علی کے۔ ان میں سے 3 بندے مکہ میں کعبے میں جمع ہوئے اور ان تینوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہاں کعبے میں قسم اٹھاتے۔ ایک نے کہا میں حضرت امیر معاویہ کو، دوسرے نے کہا میں عمر بن عاص کو، اور تیسرے نے کہا میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ عبد الرحمن بن ملجم المرادی، اس نے حضرت علی کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی۔ برق بن عبداللہ تمیمی، اس نے حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی، اور عمر بن بکیر تمیمی نے حضرت عمر بن عاص کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی۔ اور 17 رمضان تاریخ مقرر کی، تم ادھر جانا، تم ادھر جانا، میں ادھر جاؤں گا۔ تینوں نے قسم اٹھا لی۔ حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا تھا۔ کیوں؟ کہ یہ جو شرارتی لوگ تھے مدینے میں شور شرابہ کرتے تھے، حضرت علی نے کہا مدینے میں ادب ہونا چاہیے، یہاں شور شرابہ نہیں۔ تو آپ کوفہ لے گئے تھے دارالخلافہ، خود بھی کوفہ چلے گئے تھے آپ۔ طریقہ یہ تھا، ایک دن اپنے بڑے بیٹے امام حسن کے گھر میں رہتے، ایک رات اپنے دوسرے بیٹے، میں چھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ چھوٹے تو وہ تھے نہیں، امام حسین کے گھر میں رہتے، اور ایک رات اپنی بیٹی حضرت زینب کے گھر میں رہتے۔ یہ حضرت علی کا طریقہ تھا۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی تھی، یہ بھی کوفہ آ گیا، حضرت علی کے سامنے آ کے بیٹھتا تھا، آپ کی مسجد میں سامنے آ کے۔ حضرت علی فرماتے تھے ارید حیاتہ ویرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، وہ میرا قتل چاہتا ہے۔ یہ ہل جاتا سن کے، میرے بارے میں جانتے ہیں تو دل چاہتا کہ توبہ کر لوں، ان کا غلام بن جاؤں، لیکن پھر وہ چونکہ قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ ایک عورت قطامہ اس کو ملی، بڑی خوبصورت تھی، پانی بھر رہی تھی، تو اس نے دیکھا تو اس پہ لٹو ہو گیا، یہی کہتے ہو نا اپنی زبان میں، فریفتہ ہو گیا اس پہ، کہنے لگا تجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے نہیں دیکھی، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرا مہر ادا کر دو، میں شادی کر لوں گی۔ اس نے کہا میرا مہر کیا ہے، تو جو کہہ رہی ہے میرا مہر دے دو، تو تیرا مہر کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت علی کا سر۔ وہ بھی دشمنی رکھتی تھی۔ اس نے کہا میں اسی کام کے لیے تو آیا ہوں۔ اس نے کہا اگر تو نے یہ کام کر لیا تو میں تیری، اور زیادہ پکا ہو گیا اس لڑکی کے چکر میں۔ روز آتا تھا، دیکھتا تھا، لیکن وہ باتیں سن کے پھر پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ لیکن اس نے تلوار بجھاؤ دے کے زہر کا تیار کی ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے شہزادے امام حسن کے گھر سے نکلے۔ آپ سحری کر کے نکلتے تھے تو آواز لگاتے جاتے تھے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتے جاتے تھے۔ اب گھر سے نکلنے لگے تو بطخیں جمع ہو گئیں دروازے پر، شور کرنے لگیں۔ حضرت امام حسن نے کہا بابا یہ کیوں شور کر رہی ہیں؟ فرمایا کسی پر نوحہ کر رہی، کسی کو رو رہی۔ حضرت امام حسن اس وقت بات کو نہ توجہ دے سکے۔ حضرت علی جا رہے ہیں، اب 2 روایتیں ہیں کہ گلی مسجد کے قریب گلی کے کنارے پر، دوسری روایت مسجد کے اندر۔ یہ چھپا ہوا بیٹھا تھا ابن ملجم، اس نے آپ کے پیچھے سے آپ کے چہرے پر تلوار ماری، جبڑا تک کٹ گیا۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا وہ بڑا بدبخت ہوگا جو تیرے چہرے پہ تلوار مارے گا اور تیرا چہرہ خون سے بھر جائے گا۔
لوگوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا. حضرت علی نے فرمایا اس نے مجھ پر ایک وار کیا، تم بھی ایک وار کرنا. لوگوں نے پرواہ نہیں کی، اس کو آگ لگا دی. لوگوں کو اتنا غصہ، انہوں نے آگ لگا دی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 3 دن اس حملے کے بعد ظاہری حیات میں رہے. وہ جگہ موجود ہے کوفہ میں آج، حالانکہ اس کا نقشہ بدل دیا. جب میں پہلی بار گیا تھا وہ بالکل اسی طرح، وہ کمرہ اسی طرح تھا. اب انہوں نے اس کی حالت بدل دی ہے، جگہ تو رکھی ہے مگر نقشہ بدل دیا ہے. آپ کے سرہانے دونوں شہزادے کھڑے تھے. حضرت علی زخم لگا ہوا تھا، لیٹے ہوئے تھے. گھر والے رونے لگے. فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھتے تو نہ روتے. شہزادوں نے عرض کی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، آپ صحابہ کی جماعت کے ساتھ مجھے لینے آئے ہیں. اللہ تعالی مولا کائنات کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے.